کتنے ہی سائنٹیفک فینومینن ہیں، جب قرآن حکیم نازل ہوا تھا اس وقت تک ان کا کوئی وہم و خیال بھی نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں جب ہماری سائنس اور ہمارے گیجٹس وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تو حقیقت آج سے 1400 برس پہلے قرآن نے بیان کر دی تھی۔ بلیک ہولز کا تصور اس وقت تھا کوئی جب قرآن نازل ہوا؟ سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری سائنس ہمیں لے گئی، بڑی بڑی گلیکسیز جو ہیں وہ بالکل نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں بلیک ہولز کے اندر، اس کا تصور کرتے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو لا تنقضی عجائبہ ولا یخرق عن کثرت الرد هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جسے جب جنات کی ایک جماعت نے سنا تھا تو وہ رہ نہیں سکے تھے یہ کہے بغیر کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ یہ سفر طائف سے جو واپسی کا واقعہ تھا، جبکہ حضور بھی زخموں سے بالکل جسے آپ کا یہ لہو رہان تھے، تو ایک مقام پر آپ نے جو ہے نماز ادا کی، غالباً نماز فجر تھی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت اوپر سے گزر رہی تھی۔ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، تفصیل سے آپ کو واقعہ مل جائے گا، مستند احادیث موجود ہے اس واقعے کے ضمن میں، اور بے ساختہ انہوں نے کہا تھا آج ہم نے وہ کلام سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ کلام کے جو ہدایت اور وہ سیدھا راستہ جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ اور یہ روایات میں ہیں کہ وہ پھر جا کر نہ صرف یہ کہ قرآن پر ایمان لائے، بلکہ جا کر اپنی وادیوں میں جنات کے اندر انہوں نے پھر دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا، جس کا ذکر جو ہے قرآن میں ایک اور مقام پر موجود ہے۔ اور پھر آخری الفاظ نوٹ کیجئے اس طویل حدیث کے، من قال بہ صدقہ، جس شخص نے کہا قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا۔ اپنا فلسفہ ہے، اپنی منطق ہے، اپنے اصول ہیں، کوئی زمانے کے فرسودہ خرافات بھی ہیں، کوئی فلسفے بھی ہیں، لیکن جہاں کوئی شے قرآن کی بنیاد پر کہی جا رہی ہو، صدقہ، اس نے سچ کہا۔ من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کی بنیاد پر بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے قرآن کی ہدایت پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ اجرا کے معنی کیا؟ اسے اجر دے دیا گیا، اس کے لیے نوید ہے۔ ریاکاری نہ ہو، اپنی علمیت کی، اپنے علم کی دھونس جمانا مقصود نہ ہو، خلوص ہو، للہیت ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ لوگ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک قرآن کی تعلیمات پہنچاتے ہیں، وہ گلے سرسبد ہے اس نوع انسانیت کے، بہترین لوگ ہیں وہ۔ ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس شخص نے فیصلہ کیا قرآن کے مطابق اس نے عدل سے کام لیا۔ کلام کس کا ہے؟ وہ ذات جو سراپا عدل ہے، جو نظام اس نے قرآن کے اندر دیا ہے، نظام عدل و قسط، وہ اس ذات کا دیا ہوا ہے جو انسان کے فطرت کا سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ انسان کی خیر کس رستے میں ہے، کیا چیز اسے سجیسٹ کی جا سکتی ہے، وہ تو ہمارے رب کو معلوم ہے نا۔ من حکم بہ عدل، جس نے فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل سے کام لیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس شخص نے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی، کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی مسلک کی طرف نہیں، صرف قرآن کی طرف۔ ہاں، قرآن کی طرف دعوت دینے کی بنیاد پر جو لوگ جمع ہوئے گئے ہوں انہیں کسی نظم کے اندر ڈالنا وہ ایک سیکنڈری بات ہے، لیکن کوئی شخص انفرادی طور پر بھی اگر یہ کام کر رہا ہے، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے یہ شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ لازماً صراط ہدایت پر رکھے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ کنڈیشنل ہے،
بات قرآن کی جا رہی ہے اور اپنی علمی دھاگ بنانا مقصود ہو، شروع کی بات قرآن کی بنیاد پر اور لے گئے اپنے کسی خاص فرقے کی طرف، تو یہ شاید جو ہے وہ کسی درجے میں بھی ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ طویل حدیث ہے کہ جس کا ہم نے آج مطالعہ کیا ہے، اور میرے پیش نظر تھا کہ ماہ رمضان جو ہے اب اس کی بس آخری عشرہ باقی ہے، یا یہ کہ ابھی دوسرے عشرے کی 2 راتیں اور باقی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، قرآن حکیم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اسے پڑھیں، روزانہ کی تلاوت اپنی زندگی کا جز بنائیں، اور پڑھتے ہوئے براہ کرم کسی ترجمے اور تفسیر کو بھی اپنے پیش نظر رکھیے، اور اس کے بعد جو چیز آپ کی سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے کے لیے کمر ہمت کس لیں، اگرچہ آسان کام نہیں ہے۔ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہمارا نفس ہمارے اندر موجود ہے نا، وہ گناہوں کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں کہ جو انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن عزم اور ارادہ اگر ہو اور انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو اور اپنے رب کے حضور خلوص دل سے جو طالب ہو ہدایت کا، تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔